سورۃ التین کی ابتدائی آیات ہیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ والتین والزیتون، قسم ہے تین کی اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، اور قسم ہے طور سینا کی، وہذا البلد الامین، اور قسم ہے اس امن والے شہر کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم ہی نے پیدا کیا انسان کو سب سے خوبصورت نقشے میں۔ اس سورۃ مبارکہ کا نام التین ہے، جو کہ اس کی پہلی ہی آیت کے پہلے لفظ سے لیا گیا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ بھی مکی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے یہ سورۃ مبارکہ نازل ہوئی۔ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 95 ہے، یعنی اس سے پہلے الحمدللہ ہم 94 سورتوں کا درس سماعت فرما چکے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آسانی کے ساتھ عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس سورۃ مبارکہ کا نمبر 28 ہے، یعنی مکی دور کے ابتدا میں یہ سورۃ مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ 8 آیات اور 1 رکوع پر یہ مشتمل ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی موضوع اور مضمون انسان کی تخلیق اور پھر اس کا ختم ہو جانا ہے۔ انسان کو اللہ پاک نے کیسا بنایا اور پھر اس انسان کو کیسے ختم کیا جائے گا۔ میرے محترم دوستو، یہی چیز اس 30ویں پارے کی مختصر صورتوں میں اللہ پاک نے انسان کو بار بار سمجھائی ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عارضی ٹھکانہ ہے، یہاں سے ہر انسان نے چلے جانا ہے، اور جہاں جانا ہے وہاں مستقل ٹھکانہ بنے گا، یا جنت یا جہنم۔ اللہ پاک ہم سب کو جنت نصیب فرمائے۔ اس سے پہلی سورۃ مبارکہ میں پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خصوصی انعامات تھے ان کا تذکرہ ہوا، اور اس سے معلوم ہوا کہ کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر انسان جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق کا سبب ہی آپ علیہ السلام ہے۔ وجہ کائنات، مقصود کائنات، کائنات کے بنانے کا سبب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ چونکہ سب سے افضل انسان ہیں، اس سورۃ مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بتایا کہ ہر انسان ہی اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ آپ تو سب سے اعلیٰ ہے، عام انسان بھی اللہ رب العالمین نے سب سے خوبصورت سانچے میں بنائے۔
چنانچہ یہ بات اللہ پاک نے 4 قسموں کے ساتھ سجائی۔ پہلی قسم فرمائے والتین، قسم ہے تین کی۔ تین عربی زبان میں انجیر کو کہتے ہیں، اور یہ ایک بڑا فائدہ مند پھل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کثیر المنافع ہونے کی وجہ سے 2 چیزیں اس کے اندر، ایک کثیر المنافع، ایک کثیر البرکت۔ نفع بھی اس کے بہت ہیں، برکت بھی اس میں بہت ہے۔ نفع تو اس اعتبار سے کہ دنیا میں تقریباً جتنے پھل ہیں، ہر پھل کے اندر ایک اس کا چھلکا ہے، ایک اس کے اندر گٹلی ہے۔ اس میں سے چھلکا بھی کام نہیں آتا، نہیں کھایا جاتا، گٹلی بھی نہیں کام آتی، وہ بھی کھائی نہیں جاتی، استعمال میں نہیں آتی۔ لیکن یہ ایسا پھل ہے کہ اندر باہر سے ایک جیسا ہے، اس کا پھل بھی کھایا جاتا ہے، اس میں گٹلی بھی کوئی نہیں، چھلکا بھی اس کا کوئی نہیں، مکمل ہی یہ نفع مند ہے۔ اور بے شمار فوائد اس کے اطباء نے لکھے ہیں، بالخصوص بواسیر کے مریضوں کے لیے یہ بہت مفید پھل ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے برکات بھی بہت ہے، اس کے منافع بھی بہت ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس پھل کی قسم اٹھائی کہ انسان اگر انسان بن جائے تو اس کے منافع بھی بہت ہیں اور اس کی برکتیں بھی بہت ہیں۔ اس اعتبار سے اس قسم کی جواب قسم کے ساتھ مناسبت ہے۔ بعض مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ تین یہ دمشق کا پرانا نام ہے۔ دمشق جو ایک شام کا شہر اور دارالحکومت ہے اور ایک مقدس شہر ہے، انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، برکت والی سرزمین ہے، اور اسی زمین پر قرب قیامت میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اس شہر کی عظمتوں کی قسم اللہ پاک نے اٹھائی تین کے نام کے ساتھ، لیکن زیادہ تر مفسرین کرام رحمہم اللہ یہی فرماتے ہیں کہ اس سے مراد انجیر کا درخت ہے۔ اور دوسری قسم فرمایا والزیتون، زیتون کی قسم۔ زیتون بھی ایک مبارک درخت اور اس کا مبارک پھل ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ نور کے اندر اللہ پاک نے زیتون کے متعلق فرمایا شجرۃ مبارکہ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ۔ یہ زیتون کی تعریف فرمائی اللہ رب العالمین۔ یہ زیتون جو ہے یہ بھی بہت فائدہ مند اور بڑی برکتوں والا ہے۔ برکتیں تو اس کے اندر اتنی کہ اللہ پاک نے اس کو شجرہ مبارکہ فرمایا۔ اس درخت کی لکڑی، چھال، شاخیں، پتے، اس کا پھل اور پھر پھل کا تیل، سب کچھ کارآمد ہے، اور نفع بھی بے شمار، برکتیں بھی بے شمار۔ اسی اعتبار سے زیتون کی قسم اٹھائی گئی کہ انسان اگر واقعتاً انسان بن جائے تو پھر دنیا میں اس کے نفع بھی بے شمار ہیں اور اس کی برکتیں بھی بے شمار ہیں۔ اور حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیتون کے تیل کے متعلق فرمایا کلوا الزیت وادہنوا بہ، زیتون کا تیل کھایا کرو اور زیتون کا تیل لگایا کرو، اس میں بے شمار نفع اور فوائد ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ بھی زیادہ تر ملک شام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی اس کی کافی کاشت شروع ہو گئی، لیکن زیادہ تر یہ شام کے علاقوں میں پایا جاتا ہے، اور وہ سرزمین بھی بڑی مقدس، بڑی برکت والی سرزمین ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا مولد اور مسکن ہے۔ شام، فلسطین، ان علاقوں میں کثیر تعداد میں اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے۔ یہ دو قسمیں، اور اس میں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ زیتون فلسطین کا پرانا نام ہے، اس اعتبار سے یہ بھی ایک مقدس شہر کی قسم ہو گئی۔ اور تیسرے نمبر پہ قسم اٹھائی وطور سینین۔ طور ایک پہاڑ کا نام ہے، اور سینین یا سینا
علماء نے لکھا اس مقام کا نام ہے، اس جگہ کا نام ہے جہاں پہ یہ پہاڑ واقع ہے، اور یہ پہاڑ بھی بڑا مقدس پہاڑ ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کا جو قرب ملا، جس کو فرمایا قربناہ نجیہ، ہم نے اس کو اپنے قریب کر لیا سرگوشی کرنے کے لیے، آپس میں بات چیت کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ پاک سے جو ہم کلام ہوتے، گفتگو ہوتی، وہ اسی پہاڑ پہ جا کے ہوتی۔ ان کو جو طاقت ملی وہ اسی پہاڑ پہ ملی۔ تو بڑا مقدس، مبارک، پر نور پہاڑ ہے۔ اللہ پاک نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ اس قسم میں مناسبت یہ ہے کہ اگر انسان واقعتاً انسان بن جائے تو وہ بڑی برکتوں والا بن جاتا ہے، چاہے وہ پہاڑ ہی کیوں نہ ہو، سنگ دل ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر وہ انسان نہیں بنتا تو پھر وہ خالی پتھر ہے اور اس کے اندر کچھ نہیں ہے، اس کے سوا اس میں کچھ بھی نہیں۔ اور چوتھی قسم اٹھائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے، جو کائنات میں سب سے پہلا شہر اور عظیم گھر اپنے اندر رکھتا ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو دنیا کے اندر بنایا گیا، وہ گھر کہاں پہ ہے؟ وہ بیت اللہ شریف مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ وہ شہر ہے جس شہر کے اندر پیارے آقا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تاج نبوت بلکہ تاج ختم نبوت سجایا گیا۔ اس شہر مقدس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار برکات حاصل ہے۔ شہر بھی برکتوں والا، پھر آپ کے ساتھ آپ کی برکتوں سے اس کو بے شمار چاند لگ گئے۔ فرمایا کہ اس امن والے شہر کی قسم، شہر مکہ امن والا شہر، اگر انسان بنے تو یہ دنیا میں امن، چین اور سکون کا سبب بنتا ہے۔ ان چار قسموں کے بعد اللہ پاک نے جواب قسم کیا فرمایا؟ کہنا کیا چاہتے؟ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس میں دو تاکیدیں، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ انسان کو پیدا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ ہم نے پیدا کیا، اور کس طرح پیدا کیا؟ فرمایا فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت سانچے میں۔ تقویم کہتے ہیں نقشے کو، بنیاد کو۔ جب یہ کہیں آپ نے دیکھا ہو اینٹ بناتے ہیں تو اس کا ایک سانچہ ہوتا ہے، اس سانچے میں رکھ کے اینٹ کو بناتے ہیں۔ اسی طرح کہیں سونے کی گھڑائی ہوتی ہے تو ایک نقشہ بنتا ہے، اس کے مطابق سونا بنتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے کائنات میں جتنی مخلوقات ہے، ہواؤں میں اڑنے والی، پانیوں پہ تیرنے والی، زمین پہ چلنے والی، سب مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق وہ کون ہے؟ وہ حضرت انسان ہے۔ ہمیں اللہ نے بنایا، سب سے خوبصورت سانچہ۔ علماء فرماتے کہ جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی، قد و قامت، جسمانی ساخت، چہرے کا ڈیزائن اور خوبصورت نقشے اور خد و خال، جسم کی بناوٹ، یہ بھی ساری مخلوقات میں سب سے خوبصورت ہے، سب سے خوبصورت۔ ایک چہرے میں ہی دیکھیں، سر کے اندر ہی اللہ پاک نے انسان کی کتنی چھوٹی چھوٹی خود کار مشینیں لگا دی، دیکھنے کے لیے آنکھوں کے کیمرے لگا دیے، سونگھنے کے لیے ناک لگا دی، سننے کے لیے کان لگا دیے، بولنے کے لیے زبان اور ہونٹ رکھ دیے، اور کھانے چبانے کے لیے دانت رکھ دیے۔ ایک چھوٹی سی جگہ میں چھوٹی چھوٹی کتنی مشینیں فٹ کر دی، جیسے ایک پوری فیکٹری ہو اور اس میں کئی مشینیں لگی ہوئی ہیں۔ پھر آگے جسم میں جائیں، سینے کے اندر جائیں، پیٹ میں جائیں،
تو کتنی خودکار مشینیں اللہ پاک نے اس جسم کے اندر فٹ کر دی۔ اس لیے مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں اگر پورا عالم ایک عالم ہے، ایک کائنات ہے جس میں آسمان، زمین، سورج، چاند، ستارے، کہکشائیں، وہ سارا ایک عالم ہے، تو انسان مستقل ایک چھوٹا عالم ہے۔ یہ ایک عالم اصغر ہے جس میں باہر کی تمام چیزوں کی مثال اللہ نے اس ایک سانچے کے اندر رکھ دی۔ پہاڑوں کی مثال بھی، دریاؤں کی مثال بھی، سورج چاند کی مثال بھی اللہ نے اس جسم کے اندر فٹ کر دی۔ یہ ظاہری خوبصورتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ باطنی خوبصورتی کیا؟ اللہ پاک نے انسان کو عقل سے نوازا، علم سے نوازا، سمع کو بولنے اور دیکھنے کی قوت سے نوازا۔ اللہ پاک نے اس انسان کو حکمت اور تدبر سے نوازا۔ جس طرح اللہ رب العالمین کی صفات ہیں، انسان کو بھی اللہ پاک نے کم و بیش انہی صفات سے نوازا ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث مبارک نقل کی ہے، فرمایا کہ ان اللہ خلق آدم علی صورتی، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا، اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اللہ پاک تو شکل و صورت سے پاک ہے، سبحان ذات ہے، تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پہ پیدا کیا۔ اس کا مطلب کیا کہ جو کچھ خدائی صفات تھی اللہ پاک نے وہ خدائی صفات اس انسان کے اندر ڈال دی، اس میں رکھی اللہ نے وہ صفات۔ اس لیے مخلوقات میں سب سے خوبصورت مخلوق کون ہے؟ وہ یہی حضرت انسان ہے۔ یہ ٹھیک ہے عالم اصغر درست ہے، عالم اصغر اللہ کی ہدایت کے مطابق چل رہا ہے تو پھر پوری کائنات کا نظام بھی ٹھیک چلے گا۔ اور اگر یہ عالم اصغر خراب ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ اپنے مالک کے حکم کے مطابق اپنی خلافت کا حق ادا نہیں کر رہا تو پھر پورا عالم بے چین ہوگا، جیسی کہ بے چینی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم اگر خود کو ٹھیک کر لیں، خود پہ محنت کر لیں، اپنی اصلاح کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، علماء سے تعلق جوڑیں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو درست کریں، یہ چھوٹا عالم ٹھیک ہو جائے گا تو بڑے جہان کو بھی اللہ پاک ٹھیک کر دیں گے۔ جیسے حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور خلافت میں، بالخصوص خلفائے راشدین کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ پورے عالم کے اندر ایک چین اور سکون تھا۔ تو اس لیے سب سے زیادہ محنت کی ضرورت اور خوبصورت اور اچھا بنانے کی ضرورت وہ کس کو ہے؟ وہ اس انسان کو ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ انسان کائنات کی ہر مخلوق سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اس پہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں ایک مشیر تھے، موسیٰ بن عیسیٰ، اس کے ایک مشیر اور وزیر تھے۔ یہ ایک دن اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، 14ویں رات تھی، چاند چمک رہا تھا، بیوی کے ساتھ بیٹھے محبت کی باتوں میں بیوی سے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہنے لگے اِلَّمْ تَكُونِ أَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاقیں۔ بیوی کو کہنے لگے اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاقیں۔ اب بیوی تو اٹھ کے پردے میں چلی گئی کہ میں چاند سے زیادہ خوبصورت کیسے ہو سکتی ہوں؟ ہمارے عام طور پہ جس کی خوبصورتی کی تعریف کی جاتی ہے اس کو تشبیہ کس سے دیتے ہیں؟ چاند سے دیتے ہیں، چاند جیسا مکھڑا ہے، چاند جیسا خوبصورت ہے۔ تو بیوی تو چلی گئی پردے میں کہ میری تو اب طلاق ہو گئی، میں تو اب عدت میں ہوں۔ اس کی ساری رات اب پریشانی میں گزری کہ میں یہ کیا کر بیٹھا، اتنی خوبصورت پیاری محبت کرنے والی بیوی کو میں ایسے ہی بس تعریف میں طلاق دے دی میں نے۔ طلاق تو طلاق ہے، کوئی کھیل نہیں ہے، کوئی انسان مذاق میں دے، غصے میں دے، پیار میں دے، کسی بھی طرح سے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث جدہن جد وحزلہن جد، او کما قال علیہ السلام
کہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت تو حقیقت ہے ہی، ان کا مذاق بھی حقیقت ہے۔ اگر کوئی نکاح کرے مذاق میں تو یہ بھی نکاح ہو جاتا ہے، کوئی طلاق دے مذاق میں، غصے میں، کسی بھی حالت میں، یہ بھی طلاق ہو جائے گی۔ کوئی غلام کو آزاد کر دے، غلام بھی آزاد ہو جائے گا، چاہے کسی بھی طرح کا۔ اس لیے بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ طلاق کے معاملے میں آج ہمارے معاشرے میں بالکل احتیاط نہیں، اور ہو جائے تو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کی اس حرام کاری سے حفاظت فرمائے۔ تو بہرحال جب اس نے یہ بات کہی، بیوی جو ہے وہ پردے میں چلی گئی، خامند الگ رات پریشانی میں گزاری۔ صبح ہوئی تو بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی، اس کو بتایا کہ جناب رات یہ ماجرا پیش آ گیا، اب کیا کریں؟ بادشاہ نے علماء کو بلایا، مسئلہ پوچھا بھی، ہاں جی بتاؤ جی کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی شکر ہے اس زمانے کے بادشاہ علماء کا احترام کر لیتے تھے، ہوندے تو انہوں نے کہنا سی بس اسی آپ پہ دس لینے مسئلہ، یہ مسئلہ ہے۔ علماء سے بلایا، علماء نے کہا بھئی یہ تو طلاق ہو گئی، تو طلاق ہو گئی، چاند سے خوبصورت تو یہ نہیں ہے، ہو نہیں سکتی، تو لہٰذا یہ تو طلاق ہے، اس میں تو کوئی گنجائش چھوڑی نہیں، کہہ بھی 3 طلاقیں دیں۔ تو سارے علماء نے جب یہ بات کہی تو اسی دربار میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد بھی موجود تھے، وہ بھی اسی دربار میں تھے۔ تو بادشاہ نے ان سے کہا کہ جی حضرت آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں، آپ کا کیا فتویٰ ہے؟ تو حضرت فرمانے لگے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ 3 کی یہی آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، اور اس میں فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا، وہ سب سے خوبصورت ہے تو اس میں چاند بھی داخل ہے، چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہر انسان ہے۔ کوئی انسان بظاہر حسن والا نہ بھی ہو، وہ کالا گلوٹا بھی ہو، وہ جیسا بھی ہو، وہ انسان بھی چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ تو لہذا اس کی بیوی جب چاند سے خوبصورت ہے تو طلاق تو ہوئی نہیں، اس نے یہی کہا تھا چاند سے خوبصورت نہ ہوئی تو طلاق، تو یہ سب سے خوبصورت ہے۔ اس پہ تمام علماء نے اتفاق کیا کہ یہ صحیح مسئلہ بتا رہے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں طلاق نہیں ہوگی۔ تو میرے عزیز دوستو، انسان اپنی اس حسن تقویم کی قدر کرے، اللہ نے جو اس کو شاہکار بنایا اس کی لاج رکھے اور اپنے آپ کو درست کرے تاکہ عالم کا نظام درست ہو سکے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا